السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین اور بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آؤ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں۔ کورس کے ایک اور انتہائی قیمتی سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم شروع کر رہے ہیں تختی نمبر 11۔ یہ تختی اتنی اہم ہے کہ اگر آپ نے اس کے قواعد سمجھ لیے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کی 50% غلطیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ نون ساکن اور نون تنوین پر غنہ یعنی ناک میں آواز چھپانا کب کیا جاتا ہے اور را ساکنہ کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو جلدی سے اپنا نورانی قاعدہ کھول لیجئے اور چلیے میرے ساتھ مل کر ہجے کے ساتھ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، سبق کے الفاظ شروع کرنے سے پہلے اوپر لکھے ہوئے 2 سوالات کے جوابات اچھی طرح سمجھ لیں۔ سوال نمبر 1، نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے؟ جواب، ان کے بعد کوئی حرف حلقی نہ ہو۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ اگر یہ 6 حروف نہ ہوں تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر یعنی اخفا کر کے پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2، را ساکنہ یعنی جس را پر جزم ہو وہ کب موٹی پڑھی جاتی ہے؟ جواب یہ ہے جب اس سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو یا اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں نہ ہو، اور اگر را ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلے یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف آ جائے تو را ہر حال میں موٹی پڑھی جائے گی۔ حروف مستعلیہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف، ظ۔ چلیے اب ان قواعد کو ذہن میں رکھ کر دائیں سے بائیں کلمات کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سطر پر دیکھیں، حمزہ نون زبر ان، یہاں غنہ کریں گے، تا زبر ت، انت۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی۔ با عین زبر بع، دال پیش دو، بعدو۔ با طا زبر بط، با طا زبر بط، طا پر قلقلہ کریں گے۔ شین زبر ش، بطش۔ سین عین زبر سع، یا زبر ی، سعی۔ اب دوسرے سطر پر پڑھیں گے، کاف نون پیش کون، نون کاف نون پیش کون، یہاں پر غنہ ہوگا یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے۔ تا پیش تو، کنتو۔ لام سین زبر لس، تا زبر ت، لست۔ قاف را پیش قر، قاف را پیش قر، را کو موٹا پڑھیں۔ حمزہ کھڑا زبر ا، نون دو پیش نن، قرآن۔ با را زبر بر، را کو موٹا پڑھیں گے یعنی را موٹی ہوگی۔ دال دو زبر دن، بردن۔ میم را زیر مر، یہاں زیر کی وجہ سے را باریک ہوگی۔ یا زبر یا، تا دو زیر تن، مر یتن۔ اب تیسرے سطر پر، حمزہ را زیر ار، حمزہ را زیر ار، یہاں زیر عارضی ہے اس لیے را موٹی ہوگی۔ حمزہ را زیر ار۔ جیم عین زیر جع، جیم عین زیر جع، ارجع۔ حمزہ را زیر ار،
یہاں را موٹی ہوگی، با زبر با، تا دو زیر تین، ار باتین، میم صاد زیر مص، را زبر را مصر، قاف طا زیر قط، قاف طا زیر قط، را زیر ری قط ری، قاف را زیر طر، طا الف زبر طا، سین دو زیر سن، طر طا سن۔ یہاں را کے بعد طا مستعلی ہے، اس لیے را موٹی ہوگی، طا الف زبر طا، سین دو زیر سن، طر طا سن۔ اسی طرح پڑھیں گے، میم را زیر مر، صاد یعنی صاد کی وجہ سے را موٹی ہوگی، صاد الف زبر صا، دال دو زیر دن، مر صادن، فا را زیر فر، قاف کی وجہ سے را موٹی ہوگی، فا را زیر فر کیونکہ قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، فا را زیر فر، قاف زبر قا، تا دو زیر تن، یہاں پر گولتا ہے، دو پیش تن یعنی تا گولتا ہے، اس تا کو گولتا کہتے ہیں، تا دو زیر تن، فر قاتن، میم نون زبر من، یہاں گنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ ہے، اس وجہ سے حمزہ، را زیر ار، را موٹی، تا زبر تا، غاد کھڑا زبر ضا، منر تضا، حمزہ را زیر ار، حمزہ را زیر ار، حامیم زبر حم، یہاں را موٹی ہوگی، حمزہ را زیر ار، حامیم زبر حم، ارحم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے تختی نمبر 11 کے پہلے پینل کی تمام سطروں کو بہت ہی خوبصورت قواعد اخفاء اور را ساکنہ کے اصولوں کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ ناظرین، غنہ اور را کو موٹا پڑھنے کی بار بار مشق کریں، کیونکہ قرآن پاک کی خوبصورتی انہی قواعد کو لاگو کرنے سے آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ آسان طریقے سے تجوید سیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازماً یعنی ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اگلا سبق آپ کو فوراً مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو ہے نا سبق ہم نے آدھا پڑھ لیا، اس لیے کہ ویڈیو تمام لمبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ جو ہے نا آگے مشق کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔